ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کی خصوصی پیشکش قصے انبیاء کرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا یہ سمجھ کر کے کہ یہ اب ختم ہو گیا، اور پھر وہاں سے وہ اپنے باپ کے پاس واپس چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی حفاظت کی اور کس طرح سے وہاں سے نکال کر کے ان کو مصر کے بازار میں پہنچایا، آئیے جانتے ہیں شوفتہ یاسمین سے۔ شکریہ عارف حسن۔ جی ناظرین، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے جانا تھا کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے نفرت، بغض، حسد، کینہ، دشمنی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہانے سے، سیر و تفریح کے بہانے سے ان کے باپ سے جدا کیا، حضرت یعقوب سے جدا کیا، اور لے کر چلے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ، اور اس کے بعد ان کو ایک اندھے کنویں میں جس میں نہ پانی تھا، بہت زمانے سے خشک پڑا ہوا تھا، اس میں پھینک دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں سمیٹ لیا، وہاں خاموشی سے بٹھا دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بہت خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے، اپنی تقدیر پر راضی تھے۔ اسی دوران وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوتا ہے۔ یہ قافلہ بہت سارے مسالہ جات اور دوسری چیزیں لے کر، خوشبو وغیرہ، یہ سرزمین شام سے مصر کی جانب جا رہا تھا۔ اب قافلے والوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کنواں ہے، انہیں لگی تھی پیاس، انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا، اور ڈول ڈالنے کے بعد جب اسے کھینچا تو دیکھا کہ اس میں ایک لڑکا ہے۔ ہوا یہ کہ جب ڈول کنویں میں ڈالا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے میرے بھائی آئے ہوں مجھے نکالنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہو۔ بہرحال جو بھی ان کے دل میں تھا وہ اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ اب جب قافلے والوں نے اس ڈول کو اوپر کھینچا تو دیکھا کہ اس کے اندر تو ایک لڑکا ہے۔ اب قافلے والے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، ارے بڑی خوشخبری ہے، اس میں تو ایک لڑکا ہے۔ اب اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور یہ قافلہ جا رہا تھا سرزمین مصر کی جانب۔ مصر کی جو سرزمین تھی بڑی سرسبز و شاداب تھی، اس وقت وہاں دریائے نیل جاری و ساری تھا، اور وہاں جو ایک قوم آباد تھی وہ عمالقہ کہلاتی تھی، ہیکسوس تھے وہ لوگ، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ تو یہ جو مصر کی تہذیب تھی یا وہاں جو قوم آباد تھی یہ حد درجہ سویلائزڈ تھی، یعنی یہاں تہذیب اور تمدن اپنے عروج، اپنے شباب پر تھا۔ ناظرین آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں بیک وقت دنیا میں تین بڑی اہم تہذیبیں پروان چڑھ رہی تھیں، بلکہ وہ اپنے بام عروج کو پہنچی ہوئی تھیں، جس طرح دریائے نیل کے کنارے۔ اچھا، یہ تمام تہذیبیں ہمیشہ دریاؤں کے کنارے پائی جاتی تھیں، جس طرح ہندوستان میں سندھو گھاٹی سبھیتا کہلاتی ہے، یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن۔ دریائے سندھ کے کنارے موہنجو دڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات ملتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ جو دو علاقے تھے یہ بہت زیادہ ان میں ترقی ہو چکی تھی، یعنی بہت سویلائزڈ تھے۔ اسی طرح عراق میں، جو عراق پہلے میسوپوٹامیہ کہلاتا تھا، وہاں بیبیلین تہذیب تھی، یعنی بابلی تہذیب تھی، اور یہ دریائے فرات کے کنارے آباد تھی۔ یہ بھی بہت متمدن تھی، بہت تہذیب یافتہ تھی، سویلائز تھی۔ اسی طرح مصر میں جو تھی وہ دریائے نیل کے کنارے تھی، اور یہ مصری تہذیب کہلاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے ان کے ہاں دولت کی بھی ریل پیل تھی، ان کے ہاں علوم و فنون بھی تھے، ان کے ہاں ہنرمندی بھی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ اہرام مصر جن لوگوں نے دیکھا ہے تو یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان عجوبوں کی جو 7 یہ جو اہرام مصر ہے یا دوسرے فینکس وغیرہ ہیں، ابو الہول جو کہلاتا ہے، ان سب کی تعمیر اور تشکیل اسی دور میں ہوئی ہے، اور پھر یہ آگے بڑھتا گیا اور اپنے بام عروج کو یہ تہذیب جاتی ہے۔ تو یہ قوم بڑی متمدن تھی، اور بڑے بڑے عمارتیں، محلات اور اس طرح کے یہ جس طرح جسے کہتے ہیں ہم کہ پیرامڈس، یہ انہوں نے بنا رکھے تھے۔ اس زمانے میں تعمیر ان کی چل رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں کنعان میں، تو کنعان میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بدوی تھی۔ ان کے ہاں تہذیب اور تمدن کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ یہ لوگ بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور اپنے چھوٹے موٹے گھاس پھوس کے مکانات بناتے تھے، کچے مکانات ان کے ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح یہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا۔ کہتے ہیں قدرت کے کارخانے قدرت ہی خوب جانے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بدوی علاقے سے لے جا کر مصر کی تہذیب میں آباد کرنا اور ان کو حکومت دینا، ان کو سلطنت دینا، جاہ و ثروت دینا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقصود تھیں، اور اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے دور کرنا مقصود تھا۔ وسیلہ بنے ان کے بھائی، لیکن حکم تھا خدا کا۔ تو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق چلتی ہیں، جسے کہتے ہیں کہ ہر شے مقدر اور مکتوب ہے، مقسوم ہے، لکھا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آج میرے بھائیوں نے جو مجھے باپ سے جدا کیا ہے، یہ آگے چل کر میرے لیے کس طرح فائدہ مند اور سود مند ہونے والا ہے، اور کس طرح میرے اللہ نے میرے لیے اونچائیاں، شان اور رفعتیں لکھ رکھی ہیں۔ تو آج جو بچہ بے یار و مددگار ہے، کل وہ صاحب اقتدار، صاحب جاہ و حشمت ہونے والا ہے، لیکن سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ اور خدا کے حکم سے۔ ناظرین کرام، قصہ انبیاء کرام میں آج اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔